बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नामवर सिविल सर्वेंट, मुमताज़, दानिश्वर और अदीब जनाब जीवन खान मरहूम सानिहा मशरक़ी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अपनी यादाश्तें बयान करते हुए कहते हैं, सैयद अब्दुल वहीद रंगपुर में मुहतरम महकमा तामीरात यानी एक्सियन बिल्डिंग्स थे। उनका ख़ानदान 1960 में बिहार शरीफ से हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान चला आया था। रंगपुर में तैनाती के दौरान उनसे याद अल्लाह थी। 70 में मैं वापस चला आया। वो बांग्लादेश बनने तक वहीं रहे। फिर कई साल उनकी खबर ना आई। बरसों बाद पता चला कि गिरते पड़ते कराची पहुंच गए थे। उन्होंने रंगपुर से ढाका और वहां से गुवाहाटी, पटना, काठमांडू और कराची तक के फरार की दास्तान सुनाई। कई बार मौत ऐन सामने आन खड़ी हुई। बहुत से नाजुक मकाम आए, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बचाने वाले ने बचा लिया, वगरना वहीद साहब कब के भूली बसरी दास्तान बन चुके होते। जैसे निसारुल हमीद, जो कभी लायलपुर गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन में मेरे साथ सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो CSP करने के बाद राजशाही के 9 गाँव में सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर हो गए थे। फिर वहीं के हो रहे। एक जवान राना इंसानी नफ़रत और अनाथ के अलाव में जल गया। वकार को कश्तिया की गलियां खा गईं। वो भी नौजवान CSP अफसर थे, जिसे बांग्लादेश की आज़ादी के नाम पर उठने वाला सैलाब अपने साथ बहा ले गया। कराची का एक नौजवान अफसर अपनी हामला दुल्हन समेत मुक्ति बाहिनी के शुरीदा सरों की संगीनों की नज़र हो गया। क्या क्या खूंचका कहानियाँ हैं। काश इन शहीदों का कोई अपना शायर होता जो इनका लोहा ही लिख देता। सैयद अब्दुल वहीद और उनके बीवी बच्चे अलबत्ता बच गए। 15 दिसंबर 71 को 3 बजे दोपहर उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाल दिए हैं। इस शाम वो अपने हमसाये के घर मुंतकिल हो गए, जिनका नाम तैयब हुसैन था। ये साहब बंगाली डॉक्टर थे। कड़े वक्तों में वहीद साहब ने इनकी खासी मदद की थी। शाम ढले बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। डॉक्टर बाबू ने वहीद साहब को छत पर जाने को कहा और ख़ुद बाहर चले गए। वहीद साहब ने छत पर से देखा कि बंदूकें थामे 6 आदमी खड़े थे। इनमें से 2 शद्दोमत से मुतालबा कर रहे थे कि इंजीनियर साहब को हमारे हवाले कर दो। डॉक्टर बाबू उन्हें बावर करा रहे थे कि वो यहाँ नहीं हैं। काफ़ी देर रद्दोकद के बाद ये धमकी देकर चले गए कि कुछ देर बाद कमांडर के हमरा आएंगे और घर की तलाशी लेंगे। उनके जाते ही डॉक्टर बाबू ने वहीद साहब और उनके बच्चों को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया। रात वहाँ बसर हुई। अगले दिन वहाँ भी ख़तरा के आसार नज़र आने लगे। सरा ठहरी के मकामी गर्ल्स स्कूल कैंप में चला जाया जाए, जो कदरे महफूज था, चूँकि हिंदुस्तानी फ़ौज का वहाँ पहरा था। लगभग 1 माह वहाँ बेसरो सामानी के आलम में पड़े रहे। इसी दौरान एक दिन मुक्ति बाहिनी का एक मुसल्ला नौजवान कैंप में आन घुसा। इससे पहले कि वो कोई नुकसान करता, हिंदुस्तानी फ़ौजी गार्ड ने धर लिया। इसी दौरान इलाका के इंचार्ज ब्रिगेडियर आ गए। नाराज़गी के आलम में उसे गोली मार देने का कहा और चले गए। गार्ड बेचारा परेशान कि क्या करे, उसे गोली मारे तो कहाँ। ये साहब हैं कि धड़ाधड़ रोए जा रहे हैं। इसी अधेड़ बुन में एक मद्रासी कर्नल कैंप के मुआयना के लिए आए। गार्ड ने उन्हें अपनी परेशानी से मुतला किया तो वो बंगाली नौजवान को साथ ले गए। सरजनिश के बाद छोड़ दिया होगा। चंद लम्हे बाद उसकी हालत ज़ात देखी तो बावर हुआ कि दूसरों की जान लेना कितना आसान और जान देना कितना मुश्किल काम है। जब तहकीकात से साबित हो चुका कि वहीद साहब पाक अफवाज के मुबैना मजालिम में शरीक नहीं थे, तो उनके SE जो बंगाली थे को इजाज़त दी गई कि वो उन्हें ढाका पहुंचा दे। फिर मुद्दतों मीरपुर, जो ढाका के नवाब में बिहारी कॉलोनी है, वहाँ मुकीम रहे। मुद्दतों यूँ कि बिजली और पानी काट दी गई थी और बार बार मुक्ति बाहिनी की तरफ से हमले हो रहे थे। मौत हरदम साया फिगन थी। 2 बार तो वो बाकायदा धर लिए गए, मगर फिर बीच बचाव हो गया। 7 जून 72 को बीवी बच्चों को कलकत्ता रवाना किया, जहाँ से वो पटना में ननिहाल चले गए। अगस्त में मिशनरियों की एक तंजीम से रब्ता हुआ, जो इंसानी हमदर्दी की बिना पर मैसूर बिहारियों की तकालीफ़ का, जहाँ तक उनके वसाइल इजाज़त देते, मदावा करने की कोशिश करती रहती थी। अगस्त के तीसरे हफ्ते में इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले बांग्लादेश के तमाम पादरियों का मीरपुर में इजलास था। इजलास ख़त्म हुआ तो वहीद साहब अपने बहनोई बदरुज़्ज़मा के हमरा 24 अगस्त 72 को मेमन सिंह के एक सरहदी गांव आकुनपाड़े पहुँचे। रात आकुनपाड़ा के गिरजाघर में गुजारी। अगली सुबह बरादर अधिकारी, जो अकनपाड़ा मिशन के इंचार्ज पादरी थे, कि हमरा हिंदुस्तान की सरहद अबूर करके सुबह मेघालय में दाखिल हुए। पत्थर ढोने वाले एक ट्रक में बैठकर 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से पहाड़ी मकाम तक पहुँचे। रात छोटे से होटल में गुजारी। फिर
چھپتے چھپاتے شیلا گانگ کا رخ کیا۔ قدم قدم پر پکڑے جانے کا خدشہ لاحق رہا۔ ذرا سی آہٹ سنتے ہی دل اچھل کر حلق کو آتا محسوس ہوتا۔ قسمت نے یاوری کی، ہر بار خطرہ ٹلتا رہا۔ گرتے پڑتے گوہاٹی پہنچے، دن بھر کسی کونے خدرے میں دبکے رہے۔ 27 اگست کو رات 9 بجے گوہاٹی سے پٹنہ کے لیے ریل پکڑی۔ رات کا سفر تھا، اس لیے غیر محفوظ ہونے کا عذاب ذرا کم ہوا۔ یوں ہی سرحد سے جتنا دور جا رہے تھے اتنا ہی خطرہ کی شدت کم ہو رہی تھی۔ اب تک تو جان کی فکر تھی، لگتا تھا کہ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ جوں موت کا سایہ سر سے ٹلتا گیا، اندیشہ ہائے دور و دراز اس کی جگہ لیتے گئے۔ اب کہاں جائیں گے؟ ٹھکانہ ہوگا تو کہاں اور کیوں کر؟ اب تک تو خضر جاویداں کی طرح منہ چھپائے چلے جا رہے تھے، مگر اپنی شناخت اور پہچان کے بغیر کب تک اور کیسے جئیں گے؟ گمگشتہ منزل تھے، جانا کہاں ہے یہ تک معلوم نہ تھا۔ موہوم سی امید تھی کہ اللہ نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی پاکستان جا پہنچیں گے۔ راہ میں کیا گزرے گی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہاں پہنچ کر کیا ہوگا؟ اپنائے جانے سے انکار ہوا تو سوچتے ہی سرتاپا خوف کی لہر سرایت کر گئی، روح تک کانپ گئی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے زیر لب کہا، ابھی تو ریل فراٹے بھر رہی ہے، پٹنہ کا ٹکٹ جیب میں ہے، چہرے پر نہیں لکھا کہ میں بے وطن ہوں۔ پٹنہ سے بہار شریف جائیں گے جہاں پیدا ہوئے تھے اور پلے بڑے تھے، بچے وہاں منتظر تھے۔ یہ کیا کم تھا کہ وہ بحفاظت وہاں پہنچ گئے تھے، ورنہ بہاریوں پر کیا کیا قیامتیں نہیں ٹوٹی تھیں۔ جس نے اب تک بچائے رکھا تھا وہ کرم کرے گا، جہاں بھی کوئی ہو وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ وحید صاحب کی ہستی کے مرکز پر چمکتے ہوئے سنہری حروف میں ثبت ہو گیا اور وہ ہر وسوسے، پریشانی اور فکر سے آزاد ہو گئے۔ یوں لگا کہ وہ پکڑے بھی گئے تو پرواہ نہیں، سیٹ پر دراز ہو گئے اور لمبی تان کر سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ چکا تھا۔ منہ ہاتھ دھویا، آیت الکرسی کا ورد کیا، اگلے اسٹیشن پر ناشتہ کیا، اخبار خریدا اور سفر جاری رکھا۔ رات 9 بجے پٹنہ کو جا لیا، وہاں سے بہار شریف کی راہ لی۔ بچوں سے کیا ملے، بس عید ہو گئی۔ عید بھی ایسی جس پر قربان ہونے کو جی چاہے۔ کن کن وسوسوں نے انہیں گھیرے میں لے رکھا تھا۔ بچیاں تو یوں لپٹیں جیسے مدتوں کا پیاسا پانی کو لپکے۔ خدا کا شکر ادا کیا، 3-4 روز تک وہاں قیام رہا، پھر مستقبل کی فکر دامنگیر ہوئی۔ بھارت کو نہ وہ منظور، نہ انہیں ہی وہاں کا ہو رہنے کی آرزو۔ تقدیر کا فیصلہ 47 کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ پرکھوں کو ہجرت کرنے میں خیر کا پہلو نظر آیا تھا۔ نوزائیدہ پاکستان کو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جنت بنانا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چل دیے تھے۔ وہ لٹ پٹ کر بھی خوش تھے، ان کے خواب حسین تھے، ارادے نیک اور حوصلے بلند تھے۔ تب وہ نہیں جانتے تھے کہ تقدیر کے ترکش میں ابھی اور تیر بھی ہیں جو ان پر بھی آزمائے جانے ہیں۔ 71 میں قیامت کبریٰ کو ان پر نازل ہونا تھا، مہاجروں کو پھر سے مہاجر ہونا تھا، اور اس بار انصار بھی دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ جو بھی ہو ہندوستان سے تو جانا ہی ہوگا، جس قدر جلد ہو سکے اتنا ہی بہتر۔ وحید صاحب نے چوتھے دن ہی گھر والوں کو یہ فیصلہ سنا دیا۔ اور ناظرین کرام، آج جب بھارت میں شہریت کا رجسٹر بہاری مہاجرین کو غیر بھارتی قرار دے چکا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وحید صاحب نے 50 سال پہلے درست فیصلہ کیا تھا۔ خیر، کہانی ابھی جاری ہے۔ ملک نیپال کے صدر مقام کھٹمنڈو جانا طے ہوا۔ اس کی سرحد کی کوئی لمبی چوڑی نگرانی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے وہاں پہنچنے میں زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ اب وہاں کے پاکستانی سفارت خانہ سے عارضی پاسپورٹ حاصل کرنا تھا۔ لٹ پٹ جانے کا احساس جانے ناتواں پر بہت گراں تھا۔ پاکستان کا مسلمہ شہری ہوتے ہوئے اب عارضی پاسپورٹ کے لیے منت سماجت کرنا تھی، مگر کیا کرتے، حالات کی ستم ظریفی کے ہاتھوں مجبور تھے۔ بھاگ دوڑ شروع کی، کچھ بھلے مانس کام آئے۔ ستمبر گزر جانے کو تھا جب مطلوبہ پرمٹ ہاتھ آیا۔ بینکاک کے لیے ٹکٹ کٹوایا، اکتوبر 72 کے تیسرے دن وہاں پہنچے اور 5 اکتوبر کو وہاں سے کراچی۔ قدم ایک بار پھر اپنی دھرتی پر پڑے تو روح کی گہرائیوں سے گونج سنائی دی، پاک سرزمین شاد باد۔ غالب کو فکر تھی کہ دلی میں رہیں گے مگر کھائیں گے کیا، معاش ٹیڑھا مسئلہ ہے، نہ جائیداد، نہ گھر، نہ کاروبار۔ علم و ہنر اگر کچھ دامن میں ہے تو اسے روٹی کی اٹی کے عوض لینے والا گاہک بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ تلاش روزگار میں پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ ڈھنگ کی نوکری نہ ملی تو قسمت آزمانے عرب ریاستوں کی راہ لی۔ روزی تو ملنے لگی مگر نہ رزق میں وسعت نصیب ہوئی، نہ دل ہی لگا۔ لگتا بھی کیسے، دیار اجڑ گیا، اپنوں سے بچھڑ گئے، بچے کہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور خود جدید بستیوں میں گھومتے پھرتے ہوئے بھی بیاباں میں ہیں۔ جلد ہی کراچی لوٹ آئے۔ ہاتھ پاؤں مارنے سے حکومت سندھ کے محکمہ پلاننگ میں نوکری مل گئی۔ ہوتے ہوتے بچے آ گئے، چھٹی منزل پر ایک فلیٹ لے لیا۔
زندگی پھر سے پٹڑی پر آ گئی۔ برا ہو انقلابات زمانہ کا کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بھابھی اور بچوں کا ایک بار لاہور آنا ہوا تو غریب خانہ پر اترے۔ دوسرے دن سمجھوتا ایکسپریس سے دلی روانہ ہونا تھا۔ گھنٹوں گپ شپ چلتی رہی۔ گھاؤ مندمل ہو گئے تھے مگر زخموں کے نشان چوں کے تو دکھائی دیتے تھے۔ بنگلہ دیش تو کیا بہار شریف بھی نفسیاتی منظر پر ابھی جلوہ گر تھا۔ ایک ہی نسل کو 2 دفعہ جڑوں سے اکھیڑ وطن سے دور پھینک دیا گیا۔ پہلی بار بہار سے بنگال گئے، فضا سازگار نہ تھی، پھر بھی آہستہ آہستہ قدم جم گئے۔ وہاں ابھی جڑیں پکڑی ہی تھیں کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ آخری مرحلہ میں بہاریوں نے پاکستان کا دفاع کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ 16 دسمبر 71 کو سکوت ڈھاکہ کے ساتھ ہی سورج ان پر ایک بار پھر ڈوب گیا۔ شب کی سیاہی نے ایسے ڈیرے ڈالے کہ جانے کا نام تک نہ لیا۔ بنگلہ دیش والوں نے انہیں دھرتی کا بوجھ سمجھ جان چھڑانے کی کوشش کی۔ ان گنت گھات رہے، جو بچ رہے وہ مہاجر کیمپوں میں پناہ گزین ہوئے۔ وہ پیڑھی اب گزر چلی ہے مگر لگ بھگ 2.5 لاکھ محصورین ابھی بھی ان مہاجر بستیوں میں ہی گل سڑ رہے ہیں۔ انسان واقعی ظلوماً جہولا واقعہ ہوا ہے، اپنے بھائی بندوں کو ہی نہیں سمجھ پاتا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ بھارت کا شہریت کے رجسٹر کا نیا قانون ان بہاریوں کو غیر بھارتی قرار دے چکا ہے، جبکہ کراچی میں یہ لوگ ہنوز پاکستانی شہریت حاصل کرنے سے محروم مہاجر بستیوں میں قیام پذیر ہیں۔ جناب جیون خان کی جانب سے تحریر کردہ عبدالوحید صاحب کی یہ سوانح عمری ان کی کتاب جیون دھارا سے لی گئی ہے۔ السلام علیکم۔